کی ساری صحیح حدیثیں چن چن کے اس میں جمع کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے مجھے 1,00,000 صحیح حدیث یاد ہے، اور صحیح حدیث 1,00,000 یاد ہے، اور 2,00,000 غیر صحیح بھی یاد کی ہوئی ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بھی صحیح ہے لے لو۔ 2,00,000 غیر صحیح بھی یاد کی ہوئی ہیں، اور یہ جو کتاب میں نے منتخب کی ہے 6,00,000 حدیثوں سے منتخب کی ہے، اور یہ کوئی یہ نہیں کہ ادھر جمع کیا اور ادھر کتاب نکال دی، جیسے آج کل لوگ کتابیں لکھتے ہیں، ادھر سے کوئی چیز لے لی، ادھر سے کوئی چیز لے لی، ادھر جو ہے نا پیسٹنگ کر دی، ادھر سے پیسٹنگ کر دی، اکٹھا کر کے چلو جی کتاب نکال کے دے دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تصنیف میں 16 سال لگائے، 16 سال لگائے، اللہ اکبر۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے اہتمام کیسا کیا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے جس حدیث کا انتخاب کر کے اس کتاب میں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ کہتے ہیں میں نے جو کتاب بھی لکھی نا 3 دفعہ لکھی۔ پہلے اس کا جو مواد ہے، علمی لوازمہ ہے، وہ جمع کیا، پھر اس کا مسودہ تیار کیا، اور مسودہ تیار کرنے کے بعد پھر اس کی تبییض کی، اس کا فائنل نسخہ جو ہے نا وہ تیار کیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کتاب میں جو حدیث لکھی ہے انتخاب کر کے، وہ میں نے ایسے نہیں لکھ دی، میں نے غسل کر کے، صرف وضو کر کے نہیں، اللہ، یہ حدیث کی تکریم ہے، یہ حدیث کی تعظیم ہے، یہ حدیث کا اجلال ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حدیث کا درس دینا ہوتا نا انہوں نے، تو غسل کرتے ہیں، دھلے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھانی ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ بیٹھنا ہے، اللہ۔ اور حدیث کی مجلس ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی ہے۔ یہ ہمارے بھائی جو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور ان کو بھی ہدایت دے، وہ کہتے ہیں نا کہ دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود اقدس کے ساتھ روضہ انور کے اندر استراحت فرما رہے ہیں، میٹھی نیند سو رہے ہیں، بہت ہی راحت کی نیند سو رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر دنیا میں تھا، ابھی بھی ویسے ہی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہے، لیکن زندگی نہیں ہے، یہ زندگی ختم ہو گئی، یہ زندگی ختم ہو گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم ہے، رسالت قائم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ اور جو حدیث کی مجلس میں ہوتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بہت ساری حدیثیں سنائی اور لکھوائی۔ امام بخاری کا اس دن طبیعت پہلے آمد تھی، یعنی حدیث جو ہے نا وہ اس طرح امام بخاری کی طرف جو ہے نا وہ امڑ رہی تھی، اور وہ اپنے شاگردوں کو سنا رہے تھے، لکھوا رہے تھے، بتا رہے تھے۔ تو دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تو انہیں کچھ دیر کے بعد یہ احساس ہوا کہ شاگرد تھوڑے اکتا گئے ہوں گے، تھک گئے ہوں گے، ہوتا ہے نا، سنتے سنتے پڑھتے پڑھتے آدمی تھوڑی سی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے اکتا گئے ہو گے تم لوگ، تھک گئے ہو گئے؟ کہنے لگے نہیں جی حضرت ایسی تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا او کتنے خوش نصیب ہو تم، کوئی آدمی اپنے کھیت میں ہے، کوئی اپنی دکان پر ہے، کوئی اپنی محنت مزدوری میں ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، اور تم اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہو، اللہ کے رسول کی حدیثیں سن رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تمہارے جیسا خوش نصیب ہے؟ تو یہ حدیث کی مجلس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی باتیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتائے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس مجلس کے اندر بڑی تعظیم کے ساتھ انسان کو بیٹھنا چاہیے، محبت کے ساتھ اور بہت زیادہ ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ یہ حدیث کی مجلس ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا اکرام کرتے ہوئے اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے غسل کر کے لکھتے تھے، باوضو ہو کر، باوضو ہو کر لکھتے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں استخارہ کرتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا، یا اللہ مجھے اطمینان نصیب کر۔ اس طرح حدیثیں جمع کی 16 سال لگا کر 6,00,000 کے ذخیرے سے، اور پھر لکھنے کے بعد اپنے اساتذہ کے پاس لے گئے، یحییٰ بن معین کے پاس، علی بن مدینی کے پاس، اسحاق بن راہویہ کے پاس، امام احمد بن حنبل کے پاس، میں نے یہ لکھا ہے آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے سوال کیا، آپ نے اچھا لکھا ہے، 1-2 جگہ پر انہوں نے نشاندہی کی،
لیکن محدثین کہتے ہیں کہ وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف صحیح ہے۔ تو یہاں سے ایک یہ چیز بھی ملتی ہے کہ جو انسان محنت کاوش کرے، اپنے استادوں کو دکھائے اور ان سے اجازت لے لے کہ استاد جی ٹھیک ہے، یہ ہے ادب۔ جتنا بڑا مرضی کام کر لے، لیکن استادوں کی تائید اور تصویب اور ان کی تصدیق ضروری ہوتی ہے۔